بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. آمنت بالله، صدق الله العظيم. قال الله عز وجل في شان حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. يا صاحب الجمال ويا سيد البشر، من وجهك المنير لقد نفر القمر. لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. دوسرات کے بعد اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے ہمیں اشرف المخلوقات پیدا فرمایا، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا امتی ہونے کا بھی شرف عطا کیا. ماہ رمضان مبارک رحمتوں، برکتوں، رفعتوں، فضیلتوں والا یہ وہ ماہ مقدس ہے جو ہمارے پاس مہمان بن کر جو ہے وہ آیا ہے. تو خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اس ماہ مقدس کے اندر عبادت و ریاضت کر کے اپنے دامن کو گناہوں سے بچا کر اپنے رب کو راضی کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے: فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین. کسی جان کو بھی اس بات کا علم نہیں جو اللہ تعالیٰ نے آنکھوں کی ٹھنڈک اس کے لیے چھپا کے رکھی ہے. جزاء بما كانوا يعملون. یہ بدلہ اس چیز کا ہے جو وہ عمل کرتے تھے. یہ جو مقدسہ ہے یہ 21ویں پارے سورہ السجدہ کی آیت مبارکہ ہے. اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو چیز بیان فرمائی وہ یہ فرمایا کہ کوئی جان اس اجل کو نہیں جانتی جو اللہ پاک نے چھپا کے رکھا ہے آنکھوں سے. یہ رمضان شریف ہے نا، بندہ نیکیاں کرتا ہے نا، بظاہر تو نظر نہیں آتا یہ کیا کیا انہوں نے. کسی کے ساتھ بھلائی کی، کسی کو اچھا رستہ جو ہے وہ دکھایا، ہم نے نماز پڑھی، بظاہر تو نظر نہیں آ رہا کہ بھئی یہ کیا اس کے اندر ملے گا. انسان نے رات کو نمازیں تراویح ہوئی، بندے نے طویل قیام کیا، نظر تو نہیں آ رہا بھئی اس قیام کے بدلے کیا ملے گا، ہم تو یہ کر رہے ہیں. صبح کے وقت سحری ہوئی، انسان نے روزہ رکھا، سارا دن بھوکا پیاسا ہے، نظر تو نہیں آ رہا بھئی کیا کر رہا ہے. اللہ پاک نے اس طرف اشارہ فرمایا: بندے جو تو عمل دنیا میں کر رہا ہے
میں نے تیرے لیے وہ چیزیں تیار کر رکھی ہیں جس کو کوئی جانتا ہی نہیں ہے، کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کا جو ہے وہ اعمال جو اللہ پاک نے اس کے ضمن میں ہمیں جزا عطا فرمانی ہے وہ پتہ ہی کوئی نہیں کسی کو۔ حدیث پاک میں آتا ہے نا الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کی جزا دوں گا۔ روزے رکھنے والے جو لوگ ہیں اگر اس کی ڈیٹیل میں ہم جائیں تو کافی سارا وقت درکار ہے۔ یہ صرف نہیں ہے کہ روزہ رکھ لیا بھوکا پیاسا رہ گیا، آنکھ کا بھی روزہ ہے، کان کا بھی روزہ ہے، زبان کا بھی روزہ ہے، ہاتھ کا بھی روزہ ہے، پاؤں کا بھی روزہ ہے، پیٹ کا بھی روزہ ہے۔ یہ ساری تفاصیل میرے محبوب کریم اسلام نے یہ بیان فرمائی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ صرف بھوکا پیاسا رہ لیا تو بندے کا روزہ ہو گیا، نہیں، اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا، ہر برے کام سے اپنا دامن بچا لینا، حقیقتاً روزہ یہ ہوا کرتا ہے۔ مثال کے طور پر زبان کو لے لیں آپ، زبان کا روزہ کیا ہے؟ کیا روزہ ہے زبان کا؟ روزہ تو رکھ لیا، نہ کھایا نہ پیا، تو یہ بیچ میں زبان کون سی آ گئی؟ حدیث پاک میں آتا ہے جو بندہ اپنی زبان کو چغلی، غیبت اور جھوٹ سے نہیں بچاتا، اللہ تعالیٰ کو اس کے بھوکے پیاسے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں، کوئی ضرورت نہیں۔ ہم تو وہ جو کاروباری حضرات ہیں جن کا تعلق بازار سے لگا رہتا ہے، یا جو باہر آنے جانے والے حضرات ہیں، تو جب وہ صبح دکانوں پہ بیٹھتے ہیں تو اس وقت جب تک دو چار گالی ایک دوسرے کو نہ نکالیں ان کا کاروبار ہی نہیں چلتا، کھانا ہی ہضم نہیں ہوتا۔ آقا اسلام نے ارشاد فرمایا جب کوئی شخص کسی کو گالی دے یا اول فول بکے یا اس کے ساتھ کوئی بکواس کرے تو فرمایا وہ اتنا کہہ دے کہ میں روزہ دار ہوں۔ اللہ، فرمایا صرف اتنا کہہ دے میں روزہ دار ہوں، اس کو یعنی کہ جواب دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اگر کوئی بندہ اس طرح کا کام کر رہا ہے تو وہی زبان تو اپنی گندی کر رہا ہے نا۔ اے فرشتہ یہاں پہ لکھ دے گا نا کہ تو نے یہ کام کیا ہے، زبان سے یہ بات نکالی ہے تو نے۔ دن ان روزہ دار کا گزرنا چاہیے تو تلاوت قرآن کے اندر گزرنا چاہیے، جھوٹ سے انسان کو کنارہ کش ہونا چاہیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف فرمایا نا تو آپ نے اپنے حواریین جو آپ کے صحابہ آپ کی قوم کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے انہیں ارشاد فرمایا میرے غلاموں غلط دسو جی حضور، فرمایا کوئی بندہ ستا ہوئے اس کا ستر ننگا ہو جائے، دیکھو پتہ نہیں نہ ہوتا ہے، کپڑا ادھر ادھر ہو جاتا ہے شرمگاہ سے، تو فرمایا تسی انہوں چھپاؤ گے یا اور بھی ننگا کرو گے؟ سارے عرض یہ تھے پردہ پاواں گے نا، اس کو چھپائیں گے، ہم اس کو اور ننگا تو نہیں کریں گے۔ فرمایا تسی تو اس تو بھی زیادہ ننگا کر دیں گے۔ حضور ہمیں یہ سمجھ نہیں آئی، ہم نے تو کبھی ایسا نہیں کیا۔ فرمایا جی تو تاڑے کو آ کے کسی بندے کی برائی ہوندی ہے تو تسی بھی نال چار لاؤندے ہو نا، تسی بھی تو نال چار برائیاں اس میں بیان کرتے ہو نا، یہ اس کو ننگا کرنا نہیں تو اور کیا ہے۔ یہ ہمارے اندر یہ بڑا ہے پایا جاتا ہے، یاد رکھنا، جہاں پہ کوئی آدمی کسی کی برائی کرتا ہے نا، ہاں ہو سکتا ہے نہیں ہونا نا جی، امی کا پتہ ہی نہیں ہونا۔ حضور اسلام نے صحابہ کرام سے مخاطب ہو کے ارشاد فرمایا میرے غلاموں تمہیں پتہ ہے کہ غیبت کیا ہے؟ غیبت کسی کی برائی بیان کرنا، یہ کیا ہے؟ صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے، ہمیں اس بارے میں پتہ نہیں کہ غیبت کیا ہے۔ فرمایا اپنے مسلمان بھرا دا او عیب بیان کرنا جو دے سامنے کرو تے انہوں پیڑا لگے، اپنے مسلمان بھائی کا وہ نقص وہ عیب بیان کرنا جو اس کے سامنے کیا جائے تو اس کو برا لگے، اس کی پشت کے پیچھے یہ بیان کرنا۔
آگے سے ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ اگر اس کے اندر وہ برائی ہو تو بھی؟ فرمایا ہاں تو بھی، اگر برائی ہے تو تب یہ غیبت ہے، تے جے برائی نہیں تے پھر بہتان اور الزام ہے جو غیبت سے بھی بڑھ کر گناہ ہے، جو غیبت سے بھی بڑھ کر گناہ ہے۔ یہ غیبت وہ ہے جو کسی کا عیب بیان کیا جائے، ایسا ہے عیبہ دی لسٹ لائی ہوتی ہے، ٹوچ لگی ہوتے ہیں لوگ، ہمیں کسی کا کوئی ویک پوائنٹ مل جائے، برا پوائنٹ مل جائے، ہم جا کر اس کو بیسٹ کر سکیں اور لوگوں کو بتا سکیں۔ یہاں پر بات ہوتی ہے کسی نے کسی کو دیکھا کچھ کرتے ہوئے، ہاں حاکم وقت کے پاس جاؤ نا، وہ اصلاح معاشرہ میں آ جاتا ہے کہ وہ اس کو سزا دے گا یا کوئی معاملات ایسے ہوں گے، لیکن تم جو اس کی عزت اچھال رہے ہو اس کے اوپر تو جو اثر ہوگا تیرے نامہ اعمال سے نیکیاں نکل جائیں گی۔ بلکہ ایک روایت کا مفہوم اس طرح سے ہے، حضور اسلام تشریف فرما ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیٹھے ہوئے ہیں، ایک چھوٹے قد کی عورت آتی ہے، مسئلہ پوچھنا تھا، کوئی معلومات لینی تھی، وہ چلی گئی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی رسول اللہ، یہ دیکھو کتنے چھوٹے قد والی عورت ہے، میرے محبوب کریم اسلام نے ارشاد فرمایا یہ تو نے اس کی غیبت کی ہے، یہ میری اور تجھ سے خطاب نہیں ہو رہا، ام المؤمنین سے خطاب ہو رہا، تو نے یا رسول اللہ وہ چھوٹے قد کی تو ہے نا، اور میں نکے قدی پر انداز بھی تو ہونا چاہیے نا بات کرنے کا۔ تو یہ بات ہے اپنے آپ کو غیبت سے بچاؤ، روزہ تے رکھ لیا، رکھ کے تے جے ساری دن وہ جی عورتاں چار بہ جان دی انہاں ایک دوجے دے نو سساں دے گلے کر لے نا، اگر مرد بھی اسی طرح کرتے رہیں گے کہ فلاں یہ کر گیا فلاں یہ کر گیا، تو پھر بتاؤ اس روزے کا کیا فائدہ ہوگا۔ بلکہ ایک روایت میں آتا ہے، غالباً یہ زواجر کی روایت ہے، اس کے اندر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور اقدس کے اندر رمضان شریف آیا نا، دو عورتوں نے روزہ رکھا تو آخری دن کے قریب جا کر حالت غیر ہو گئی، حالت غیر ہوئی تو وہ بڑا پریشان ہوئی، ابھی اب تو بڑا مسئلہ بن گیا، تو حضور کی بارگاہ میں یہ کسی کو بھیجا سفارش دے کے کہ اور جان نکلنے لگی ہے، اگر آپ اجازت فرمائیں تو ہم روزہ کھول لیں۔ آقا اسلام نے ایک پیالہ بھیجا ان کی طرف، فرمایا الٹی کرو نہ تو لگ پتہ جائے گا۔ اب الٹی کی گئی، گوشت کے لوتھڑے اور جمع ہوا خون نکلتا ہے۔ آقا اسلام کی بارگاہ میں یہ گزارش کی یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ فرمایا انہوں نے آکھو حلال کھا کے تے روزہ رکھے ہاں پر سارا دن تے حرام ہی کھاتا۔ رسول اللہ وہ کیسے؟ فرمایا یہ جو گوشت اور خون کے لوتھڑے نکلے ہیں یہ لوگوں کی جو انہوں نے برائیاں کی ہیں یہ پیٹ میں جمع ہو گئی ہوئی تھی، حلال کھا کے روزہ تے رکھ لیا، لیکن یہ حرام تو پرہیز نہ کیتا تے کی فائدہ اس روزے کا، کیا فائدہ ہوگا اس روزے کا۔ اس لیے زبان کے اندر انسان کو اپنی زبان کو پاکیزہ رکھنا چاہیے۔ پتہ ہے لقمان حکیم یہ حکمت اللہ نے اسی عطا فرمائی، لیکن یہ ایک غلام تھے، پہلے کسی آدمی کی یہاں غلامی کیا کرتے تھے، اس نے خریدا تھا اس شخص کو، اور یہ وہ عظیم شخصیت ہے جس کی حکمت اللہ نے اس کو اتنا مقام عطا فرمایا تھا کہ قرآن میں بھی اس کا ذکر آیا ہے، قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ذکر آیا۔ اس کا مالک اس پہ بڑی جان دیتا تھا، بڑا اس پہ فدا تھا کہ بھئی یہ میرا نوکر میرا غلام بڑا یہ فرما بردار ہے۔ اور پتہ ہے کہ ایک دن نا لقمان حکیم کہ مالک کے پاس کسی نے نا خربوز یا تربوزہ وہ تحفے میں گفٹ پیش کیا، تو مالک نے نا اس کو یوں کاٹا، چھیلا، اس کے ٹکڑے کر کے سامنے رکھے، تو اس کی یہ خواہش ہوتی تھی کہ جو بھی کوئی ایسی چیز آئے، چونکہ یہ طب کا ماہر ہے تو میں پہلے اس کو کھلاؤں تو وہ میرے سامنے آ جائے گی، اس کی حکمتیں کیا ہیں، اس پھل کی فروٹ کی حکمت کیا ہے۔ اس نے جب کاٹ کے رکھا سب نوکروں سے کہا اور لقمان کو بولا، لقمان سامنے آیا، ہاں جی بیٹھے، اپنے ہاتھوں سے ایک لقمہ اٹھا کر لقمان کے منہ میں ڈالا، اس نے کھایا، بڑی رغبت اس نے ظاہر کی، بڑا مسوادی ہوتے ہوئے دوسرا بھی ڈالا، تیسرا،
کرتے کرتے سارا وہ خربوز یا تربوز وہ پھل اس نے کھا لیا، ایک ٹکڑا بچ گیا۔ اور مالک سی نا دل میں چاہ گئی بھی چلو میں انہیں کھا ہی نہ ہے، پھر وہ چکن لگ گیا تو لقمان نے نہیں آقا یہ بھی مجھے دے دے۔ یار تو بڑا بے صبر ہے، میں نے تجھے سارا کھلا دیا لیکن اب بھی تو کہتا ہے کہ انہوں نے کہا نہیں آپ یہ مجھے دے دے، اس کو رہنے دے۔ تو نے کہا نہیں یہ تو میں خاص نہیں کھاتا۔ جب اس نے ٹکڑا اٹھا کر اپنے منہ میں رکھا نا اور زہر کی طرح وہ کڑوا تھا، زہر کی طرح وہ فوراً تھو تھو کر کے اس کو پھینکا۔ تو لقمان میں مخاطب ہو کے کہنے لگیا لقمان ایڈا کوڑا تربوزہ یا خربوزہ سی تے تو ایڈے مزے نال کھا گیا، تے جڑا ایک ٹکڑا بچتا سی تو وہ بھی نہ سا کھان دیندا، مینوں نہ پتہ لگدا تے مینوں کی پتہ لگنا سی کہ اتنا زیادہ یہ کڑوا ہے، اتنا زیادہ یہ ترش ہے، یہ تو زبان پہ لایا، زبان جو ہے وہ کڑوی ہوگی، پورے منہ کا مزہ خراب ہو گیا، حلق سے نیچے اتارنا تو بڑی دور کی بات ہے۔ اے ہن جملہ سنیا لقمان کی تھوڑی جی تکلیف آ جائے نا رولی پانا لا بندہ مارے گئے لٹے گئے، کچھ نہیں بچیا میرا، یہ بھی ہو گیا، میں ہی لبیا سی رب نوں، یہ ساری مصیبتیں میرے اوپر ہی آ گئی، کلمہ کفر ہوتا ہے۔ یعنی کہ جب بندہ یہ شکوے پہ اترا، تھوڑی سی مصیبت مشکل آ گئی تو وہ بندہ سر پہ، اس وقت لقمان حکیم نے ایک جملہ کہا، نے کہا مالک تیرے ہاتھوں سے بڑی بڑی مزیدار چیزیں کھائی ہیں، تے جے ایک دیہڑے کوڑی آ گئی تے نہ شکری کر دے سن، یہ تو نہیں نہ مجھ سے ہو سکتا، اتنی نعمتیں تیری کھاؤں اور کبھی تھوڑی سی کڑواہٹ آ جائے تو زبان پہ شکوہ لے آؤں، یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ یہ بات ہوتی ہے اپنے رب العالمین کو پہچانو، اپنے رب کو پہچانو، یہی صوفیہ کی تعلیم ہوتی تھی۔ جنہیں اللہ پاک کی پہچان لے انہوں سارا ہی پتہ لگ گیا کہ جس حال میں میرا رب رکھے اسے مجھے اسی حال میں رہنا جو ہے وہ راضی ہے۔ وہ بزرگ سی تو پھٹے پرانے کپڑے پائے انہوں نے حالت ہی کوئی نہ، بال گرد آلو جناب، تو کسے پوچھیا بابا جی سناؤ کی حال ہے؟ فرمایا بڑا کرم ہے رب دا، حال تساں تکو اپنا دے کہندے ہو کہ رب کرم دا، سورج میری مرضی سے چڑھتا ہے، چاند میری مرضی سے جو ہے وہ آتا ہے، دن میری مرضی سے آتا ہے، رات میری مرضی سے آتی ہے۔ انہوں نے کہا بابا منہ سنبھال کے بات کر رہا ہوں۔ انہوں نے کہا میرا ہے کہ جو رب دا ہو سڑ دا، رب دا جو اللہ پاک کا ہے وہی تو ہمارا ہے، ہمارا کچھ ہے ہی نہیں، جو کچھ بھی ہے رب العالمین کا ہے۔ سلطان محمود کا نام آپ نے سنا ہوگا، غزنوی، فاتح سومنات ہند، جس نے ہندوستان کے سومنات مندر کو جس نے فتح کیا تھا، اس کا غلام ہے ایک ایاز، یہ اس کو بڑا پیارا تھا۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اس دور کے اندر اپنی اصلاح کی کوشش کریں، اور اصلاح اس طریقے سے ہونی چاہیے، اے دورو جے نظراں دوڑا کے اپنے پاسے دیکھ لو، لوگ برائی کو برائی نہیں سمجھ رہے، اس وقت گناہ نا معمولی جو سمجھا جائے، کوئی خیر ہے، کوئی مسئلہ نہیں، خیر ہے کوئی مسئلہ نہیں، یعنی کہ گناہ کو بالکل معمولی سمجھا جا رہا ہے۔ آئیے اپنے رب العالمین کی پہچان کیجئے، یہ رمضان ہمیں یہ چیزیں عطا فرماتا ہے کہ ہم اپنے نفس کی اصلاح کریں۔ محمود غزنوی کا وہ غلام ایاز، اس نے نا اس کو اپنے ساتھ بٹھایا، تخت پہ بٹھا کر وہ کھانا کھا رہا تھا۔ کچھ دنوں کے بعد ایاز پہ تہمت لگی، جب تہمت لگی تو اس کے گلے میں جوتے کا ہار ڈالا گیا اور اسے گدھے پہ بٹھا کر سواری کی گئی۔ اس وقت کوئی شخص اس کے پاس آیا، جب گدھے پہ سوار تھا، وہ جوتوں کا ہار اس نے پہنا ہوا تھا، نے آگے آ گیا، اوئے یہ اج گیا اس جڑے تے بڑا تخت تے بیٹھ کے روٹی کھانا سا گیا۔ اس نے کیا سن، جس دن تخت پہ بیٹھ کے روٹی کھائی تھی وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ تھا، اللہ جسے چاہے عزت عطا فرمائے، اور آج جو میں اس حال میں ہوں وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اللہ جسے چاہے ذلیل کرے، نہ کل اپنا ہے نہ آج اپنا ہے، سب رب العالمین کا۔ یہ جملہ اس نے کہہ دیا۔ تو یہ دیکھیں کہ انسان کے اوپر تھوڑی سی مصیبت آ جائے، مشکلات آ جائے تو سر پہ بازو نہیں رکھ کر واویلا نہیں کیا کرتے کہ بھئی یہ پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ اللہ کی ہوتا یہ ہے کہ جب بندہ رب کی بارگاہ میں کوئی دعا ایسی کر دیتا ہے کہ جس دعا سے بندے کو وہ مقام نہیں ملتا، کسی نے مثلا دعا کر دی یا اللہ مجھے جنت الفردوس دے دے،
جنتیں بھی ہیں اور ان میں جنت الفردوس سب سے اعلیٰ جنت ہے. کسی نے یہ دعا کر دی اللہ مجھے اللہ کا ولی بنا دے, ہاں جی یہ دعا ہوتی ہے نا. اسی طرح کوئی اور اچھی دعا کر دی. اب بندہ اپنے عمل کے ذریعے نہ وہ جنت لے سکتا ہے نہ وہ مقام ولایت لے سکتا ہے. اللہ پاک اس بندے پر مصیبت ڈال دے گا, بیماری ڈال دے گا, اس کو پریشانی میں مبتلا کرے گا. بندہ جب وہ صبر کرے گا اللہ اس بندے کو وہ مقام عطا فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ اس بندے کو وہ مقام عطا فرما دیتا ہے. تو یہی بات ہے, سب سے پہلے یہ زبان کا روزہ ہونا چاہیے کہ انسان اپنی زبان کو لگام دے. تو لقمان حکیم نے, اس کے مالک نے اسے کہا کہ ایسے کرو نا, یہ بکری ذبح کرو اور مجھے اس کے جسم کا وہ حصہ گوشت کا مجھے بنا کر سامنے میرے لا کر رکھو, میں اس کو کھاؤں گا کہ جس کی دنیا تعریف کرتی ہو. اس کے جسم کا وہ حصہ نکالو گوشت کا. لقمان حکیم نے بکری کو ذبح کیا, اس کی کھال اتاری, اس کا وہ سری کو توڑا اور زبان کو باہر نکالا, اس کا گوشت بنایا, پکایا, پکا کر مالک کے سامنے رکھ دیا. مالک کھا گیا. اگلا دن آیا, مالک نے کہا ہاں بھائی آج وہ میری دوسری بکری ہے اس کو ذبح کرو اور جسم کے گوشت کا وہ حصہ لاؤ جس کی دنیا برائی بیان کرتی ہے. لقمان حکیم نے وہ بکری کو ذبح کیا, اس نے وہ زبان نکال لی باہر, اس کو پکایا, پکا کے مالک کے سامنے رکھ دی. مالک نے سوال کیا لقمان ایک بات بتا, میں نے جب تجھ سے یہ کہا کہ جس کی دنیا برائی کرتی ہو تو زبان لے کے آیا, اور جب میں نے تجھ سے یہ کہا کہ سب دنیا جس کی اچھائی بیان کرتی ہو تو پھر بھی زبان لے کے آئے, اس کے اندر حکمت کیا ہے؟ لقمان حکیم نے کہا مالک ایک بات یاد رکھنا, اگر اس زبان کو صحیح طریقے سے استعمال کیا جائے یہ تخت پہ بٹھاتی ہے, اگر برے طریقے سے استعمال کرو گے تو یہ سولی پہ لے جاتی ہے, سولی پہ لے کے جاتی ہے. اس لیے زبان کی حفاظت کی جائے کہ بھائی یہ روزہ تو رکھ لیا لیکن جس طرح جھوٹ بولنا گناہ ہے, کنا دا روزہ جھوٹ سننا بھی گناہ ہے. سڑے جوان ہوتے ہیں نا, روزہ رکھ لیا, وقت نہیں گزر رہا, قرآن پاک تو پڑھا تھوڑی دیر کے لیے پڑھ لیا, اب نیند آ گئی, ان سو کے بھی تھک گئے, راتیں بھی سمو سویرے بھی سمو جناب, ان سو کے تھا ان کی کریے, چلو جی نیٹ لگا لیتے ہیں, چلو جی کوئی چیز دیکھ لیتے ہیں. وہ آج کل بڑا وہ مشہور معروف ہے جی ٹک ٹاک دیکھتے رہتے ہیں لوگ, وہی اس کے بعد وہ واٹس ایپ, یہ ساری چیزیں ان کی کر دینے بھی کارن بدلنے لگا ہے, کان چلا لے لا کے اب جو دیکھا جا رہا ہے جو دیکھا جا رہا ہے. روزہ تو نہ ہوگا. جس طرح دیکھنا زبان سے بولنا گناہ ہے جس چیز کا, اس کا کانوں سے سننا بھی گناہ ہے. جس طرح جس چیز کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھنا گناہ ہے, اس کو بار بار دیکھنے سے اتنے گناہوں کے اندر اضافہ ہوتا ہے. یاد رکھیا جے ایک نیکی کرو تے 10 لگ دیا نے, تے جے گناہ کرو تے گناہ بھی ایک ہی ہوتا ہے. یہ بھی یاد رکھنا کہ یہ نہیں ہے کہ اب یہ معاملہ اس طرح سے چلا جائے گا, تو یہ اپنے آپ کو بچانا ہوگا. بچائیے آج اپنے آپ کو. رمضان شریف یہ چند دن گنتی کے, دیکھ لو آج 3 رمضان شریف ہے. حضرت سیدہ سلام اللہ علیہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آج 3 رمضان شریف غالباً آپ کا وصال شریف بھی ہے. تو یہ دیکھیں 2 دن گزر گئے, پتہ بھی نہیں چلا, اب یہ تیسرا آ گیا. اسی طرح آگے ایک دن آئے گا اور گزر جائے گا. اور اپنی حالت کو دیکھیں انسان کہ ایک وقت وہ تھا کہ انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا, آج انسان سب کچھ کر سکتا ہے لیکن پھر بھی نہیں ہوتا. غالباً حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب کے بارے میں ہے, اور بزرگ ہیں ان کے بارے میں ہے, ملتا ہے کہ ایک بڑا چہیتا غلام تھا, بہت چہیتا غلام. جیسے عصر کی نماز پڑھتا نا, اس کا ایک کمرہ تھا, فوراً جا کے اس کمرے کے اندر کنڈی لگا دیتا. باقی جڑے قریب والے ساتھی ان کو خزانہ چھپا کے رکھے اندر, پتہ نہیں اندر جا کے کی کرتا. ایسا بھی آج کل جس بندے کو تھوڑا بہت وہ بندہ دیکھتا ہے کہ یہ ادھر جا رہا ہے, ٹوچ لگو جانا کتنے پہ, ابھی یہ کیا کر رہا ہے,
کیا کر رہا ہے اس کے پیچھے چلو. انہوں نے بابے ہوں وہ غلام سی بڑا چہتا, نوکر بڑا چہتا تھا. اب یہ مسئلہ یہ تھا ان کا کہ اگر یہ خود کہتے کونی بار پردہ, اچھا, اگر یہ خود کہتے تو پتہ تھا کہ قبلہ حضرت صاحب جو ہے وہ ہم سے ناراض ہوں گے تو بڑی پریشانی بنے گی. تو انہوں نے کہا اچھا آپ حضرت صاحب کو ہی کہہ دیتے ہیں. حضرت صاحب نے کیا استاد جی گل ہے بھئی اے بندہ روز عصر دی نماز پڑھدا تے پڑھ کے سیدھا ہی جناب وہ کمرے چلا جانا, انہوں جا کے میرے کنڈی لا لینا, اسی بھی جائیے تے کھولدا نہیں. فرمایا چلے ہو رہن دی اس بات کو رہنے دو, مجھے پتہ ہے وہ کیا کر رہا ہے. نہیں جی اسی تے دیکھنا تھانوں کی پتہ اندر کی کرتا کہ اس نے قیمتی چیز چھپا کے رکھی ہے. اگلا دن آیا عصر کی نماز ہوئی, وہ فوراً اس نے اندر جا کے کنڈی لگائی تو خواجہ بھی پیچھے چلے گئے. مریدہ نے ناراض ہوئی چلی, دروازہ کھڑکا, میں پوچھا کون؟ میں ہوں. پیرا کے دلان اسی نہ ہوگی. دروازہ کھولا, فرمایا وہ اندر آ کے کی کرنا تو اتنے کی رکھیا ہو. اس نے کہا حضور یہ اس راز کو راز رہنے دو. میں بتا نہ کیا بات ہے. وہ اپنا ایک بکس کھلا, بکسا اس کے پاس رکھا ہوا, بکسا کھولے, ایک کرتا ایک تیمل جڑا تھان تو پھٹیا اس کو پیبند لگے تے ایک پھٹیا جتی وہ اس نے باہر نکالی تے فرمایا ایک ہی ہے. نے کہا حضور تاڑے لڑ لگے ہیں نا تے اللہ نے بڑیاں عزتاں دتیاں نے, بڑیاں عزتاں دتیاں نے. تے عصر دی نماز پڑھ کے تے آ کے اے کرتا تے تہمت تے جتی پا کے نفس نو مخاطب ہو کے کہندا آکڑی نا, جدوں تو آیا سا تے تیری ہے حقیقت سی, اج تینوں عزتاں مل گئیاں تے آکڑ کے نہ ڈری اور یہ نہ سمجھی کہ میں بڑا کچھ بن گیا ہوں. تو آپ جہاں سے جب آپ نے اس بات اس کو سنا تو مریدہ نے فرمایا ہوں سمجھ آئی ہے یہ جملہ میں آج آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں. اسی دنیا تے آئے ہیں تے اج آکڑو نا, ساڈے جسم تے کپڑا بھی کوئی نہیں سی ہے, ننگے جسم آیا دنیا تے. کیفیت ہماری یہ تھی کہ ہم کروٹ بھی نہیں بدل سکتے تھے. کیفیت یہ تھی کہ ہمارے اندر یہ طاقت نہیں کہ منہ میں کچھ لقمہ ڈال سکیں. اے بھئی متھے تے بیٹھی مکھی بھی اسی نہیں سے اڑا سکتے. اج کس چیز دی آکڑ لے کے انسان پھر رہا ہے؟ میں کر رہا ہوں میں دیکھی میں کر دے سا میں وہ کر دے سا, کس چیز کی آکڑ ہے؟ چلو بچپنا اپنا نہیں دیکھتے ہو تو پیچھے چلے جاؤ, 60 سال 70 سال 80 سال بیک چلے جاؤ, جو مسلمانوں کی عزتیں پامال ہوئی, جو مسلمانوں کو شہید کیا گیا, اور پھر آزادی کے ساتھ کوئی بندہ عبادت کر نہیں سکتا تھا. نہیں تو ہونے کشمیر جا کے دیکھو, ہندوستان, فلسطین, چچنیا, بوسنیا, ان سارے برما میں جا کے دیکھو نا کہ جہاں پر کوئی مسلمان کا نام لیتا ہے مسلمان ہو تو اس کو مار دیا جاتا ہے, بچیوں کو اٹھا لیا جاتا ہے, ان کے خامدوں کو ان کے سامنے ذبح کر دیا جاتا ہے. کس چیز پہ آج ہم اترا رہے ہیں؟ آج اللہ نے عزتیں دی ہیں تو اسلام کی وجہ سے دی ہیں. یہ تو ایران فتح ہوا سی نا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ دور سے ہیرے جواہرات دے لدے ہوئے اس طرح اونٹ جدوں مدینہ شریف کے سرزمین پہ آئے حضرت عمر رو گئے. صحابہ کرام عرض کیتی امیر المومنین اللہ اسلام کو عزت دیتی تے روندے کیوں ہو؟ فرمایا روندا اس واسطے ہے کچھ یاد آ گئی ہے. میرے محبوب فرماندے سن جس جگہ پہ دولت آتی ہے ایمان نکل جاتا ہے. آج دولت کے پیچھے ہر کوئی بھاگ رہا ہے, ایمان کی فکر کوئی نہیں کرتا کہ میرا ساتھ کیا ہوگا. کتنے ایسے لوگ ہیں جو اس دنیا سے چلے گئے, کوئی ساتھ نہیں, نہ رہا وہ باغ. وہ سکندر جدوں آخری وقت آیا نا ہوتا, اس نے مشرق سے لے کر مغرب تک اس نے سفر کیا اور پوری ورلڈ پہ اس نے حکومت کی ہے. یاجوج ماجوج دی دیواریں سے بنائی سی سکندر ذوالقرنین نے, جس کا قرآن پاک میں بھی ذکر ملتا ہے. وہ یاجوج اور ماجوج سورہ کہف پڑھ کے دیکھیں آپ کو پتہ چل جائے گا اس کے اندر. تو وہ یاجوج ماجوج یہ سارا اس نے مشرق سے لے کر مغرب تک اس نے سفر کیا اتنا طویل, اور پھر پوری کائنات پہ پوری دنیا پہ اس نے حکومت کی ہے. اللہ پاک نے اس کو اتنی وہ عطا فرمائی. قریب اس وقت جب وہ جنوبی ایشیا کے یہ ہندوستان جس وقت نا وہاں پہ اس وقت اس کی ایک ملکہ ایک عورت تھی, تو سکندر جدو اس نے حملہ کرنے کی کوشش کی تھی نا تو راتی آ کے باہر رکیا, تو بیس بدل کے اندر چلا گیا. انہیں کدھر تصویر منگا کے رکھی تھی بھی ایدا نے سکندر ہے.
انہیں ادو تھلو ویکھیا بھی سکندر ہے، انہیں آخیا انہوں اندر لے آؤ نا، باورچی خانے میں اس کو سامنے رکھا، رکھ کے ہیرے جواہرات سونا چاندی یاقوت سب کچھ سامنے رکھا۔ سکندر کو کہیں کھا، سکندر ہے تے کوئی نہیں کھانا، پھر انہیں کہا پھر انہاں واسطے جنگ کرنا ہے، جے تو ہی روٹی کھانی ہے تے آرام نہ بیٹھنا، جنگیں کس لیے کر رہا ہے تو اس نے اتنی بڑی حکومت کی۔ جب اس کا آخری وقت آیا نا، اس کا آخری وقت آیا تو اس وقت اپنے مرید اور وزیروں کو بلا کے کہا اے جدوں میں مر جانا تو میں جدوں تسی کفن دے لو نا تو اے میرے دونوں ہاتھ باہر کر دیا جی، اے دونوں ہاتھ میرے باہر کر دیا جی۔ انہیں کیوں بھی کر دیے؟ اس نے کہا آنے والے لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں پوری ورلڈ تے حکومت کی ہے پر نہ رہا وہ باغ جس کے ہزاروں مالی تھے، سکندر گیا جب دنیا سے تو دونوں ہاتھ خالی تھے۔ اے دونوں ہاتھ خالی لے کے آئے ہیں تو خالی لے کے ٹر جانا، تے نہ کسے تے نال کسے دی بیوی جانا تے نہ بچیاں جانا تے نہ ماں جانا تے نہ پیو جانا، کسے پائے پائے کسے نے نال نہیں جانا، جانا تے کلیاں جانا تے کی لے کے جانا جڑا اج نیکی دا کام کردا سی، ورنہ یہ وقت دوبارہ نہیں آتا۔ اے کنے بندے ساڈے نال سن پچھلے سال روزیاں چوڑے اس وقت نہیں کہ اے رمضان شریف اپنے رب نو منا لو، کوشش کرو، عبادت و ریاضت کرو، اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لو۔ اللہ پاک ہمیں دین سمجھنے اور اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔